السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہو کیا رہا ہے۔ میں ہوں فیصل عباسی، میرے ساتھ موجود ہیں عارف نظامی صاحب۔ آج مسلم لیگ نون پنجاب کے صدر رانا ثناءاللہ صاحب کو اینٹی نارکوٹک فورس نے حراست میں لیا ہے، اور مبینہ طور پر جو اطلاعات ابھی آ رہی ہیں کہ ان کی گاڑی سے 15 سے 20 کلو گرام منشیات برآمد ہوئی ہیں، اور جو ڈرگ بتائی جا رہی ہے مبینہ طور پہ ہیروئن بتائی جاتی ہے۔ جو اس وقت سیاسی حالات ہیں وہ سارے معاملات، اور پھر رانا ثناءاللہ کی گرفتاری، جب وہ خود کہہ رہے تھے کہ میں کسی بھی وقت گرفتار ہو سکتا ہوں، تو کیا وہ اتنے کچے کھلاڑی ہیں اپنی گاڑی میں اتنی منشیات لے کے گھوم رہے ہیں؟ پھر دیکھیں نا ان کا آخری سیاسی بیان جو میرے نظر میں شاید اس کے بعد بھی دیا ہو کہ نون لیگ ایم پی ایز نے بننے کی کوشش کی تو گھروں کا گہراوا کریں گے۔ یہ دراصل اس کی ٹائمنگ جو ہے نا یہ بڑی آڈ ہے۔ جی، یہ اے پی سی کے انعقاد کے بعد کچھ چیزیں یکے بعد دیگرے ہوئی ہیں۔ جی، ایک تو یہ 15 ایم پی ایز کی مراجعت پی ایم ایل این کے خان صاحب سے ملاقات، دوسرے زرداری صاحب پر کی دوبارہ گرفتاری ڈال دی گئی ہے پارک لین کیس میں، پاکلینڈ کیس میں، جس میں شاید بلاول صاحب کو بھی الزام ہے ان پہ بھی۔ لپیٹ لیا جائے گا۔ جی، اور آج رانا ثناءاللہ کی تازہ گرفتاری۔ اب یہ کیا یہ محض اتفاق ہے ٹائمنگ جو ہے؟ اچھا، بجٹ بھی منظور ہو چکا ہے۔ ویسے بہت سے لوگ یہ دعوے بھی کر رہے تھے کہ بجٹ کی منظوری کے بعد بہت بڑی بڑی گرفتاریاں ہونے والی ہیں۔ پھر اے پی سی کل اس کی رہبر کمیٹی کا اجلاس بھی ہے، ایک مزاحمت کا بھی انڈیکیشن دے رہی تھی اپوزیشن۔ یہ سارے جو حالات ہیں نظامی صاحب، انہی حالات کی آڑ میں جو بجٹ منظور ہوا، پھر عوام پہ بھی ایک دباؤ آیا، گیس 190% تک مہنگی ہو گئی ہے۔ 2 مہینے بعد، 3 مہینے بعد، 4 مہینے بعد سیاسی نقشہ کیا ہوگا اور عوام کا حال کیا ہوگا؟ دیکھیں نا، ایک تو یہ جو امیڈیٹ ہے نا بات، سنجرانی صاحب جو چیئرمین سینٹ جو ہے، وہ بھی ایک بڑی آج کل ہارس ریڈنگ کا وہ ہے، چرچا ہے۔ اس وقت جو پی ایم ایل این کی حکومت گرائی گئی اور نئے سینٹ چیئرمین کو لایا گیا میجورٹی کو مائنورٹی میں بدل کے، وہ بھی تو ہارس ریڈنگ تھی نا۔ جی، اور اب ان کو ہٹانے کا پی ایم ایل این اور پی وی پی جو ہے اندیا دیا انہوں نے اے پی سی میں، اور کل رہبر کمیٹی میں فیصلہ بھی ہونا ہے اس کا۔ جی، تو ظاہر ہے کہ یہ جو لوگ ان کو لانے والے تھے اتنی آسانی سے ان کو جانے نہیں دیں گے، ٹھیک ہے۔ اور عمران خان کے خلاف بھی اس قسم کی سازشیں یا شورشیں جو ہیں وہ برداشت نہیں کی جائیں گی۔ اب یہ جو کیس ہے رانا ثناءاللہ والا آپ نے ذکر کیا، میں نہیں کہہ سکتا، لیکن میرا خیال ہے رانا ثناءاللہ صاحب سیاسی آدمی، ماڈل کے حوالے سے ان پہ کوئی الزام ہو سکتا ہے، جی، لیکن یہ تو وہی ٹیکٹکس ہیں جو ایک دفعہ چودھری ظہور اللہ مرحوم کے اوپر بھٹو صاحب نے بھینسوں کی چوری کا الزام ڈالا تھا۔ جی، سیاسی کارروائی تھی، سیاسی انتقام۔ اب پتہ نہیں یہ صحیح ہے یا غلط ہے، میں نہیں کہہ سکتا، لیکن مجھے تو بظاہر یہ میل فائڈ ہی لگتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ سابق وزیر اعظم پاکستان شاہد خاقان عباسی صاحب، مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما، اس وقت ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہیں۔ عباسی صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ عباسی صاحب، 15 سے 20 کلو گرام منشیات مبینہ طور پہ برآمد ہوئی ہیں۔ جو اطلاعات آ رہی ہیں اس کے مطابق رانا صاحب کی گاڑی سے ایک جانب اے پی سی کا شور، پھر بجٹ بھی منظور ہو گیا۔ ان حالات میں یہ گرفتاری، مسلم لیگ نون کی سٹینڈنگ کہاں ہے؟ دیکھیں، یہ کوئی ماننے والی بات ہے کہ یہ پرانے حربے ہیں۔ جب بھینس چوری کے کیس بنائے جاتے تھے، آج منشیات کے کیس بنائے جاتے ہیں، اور یہ بڑا افسوسناک واقعہ ہے، اور یہ پاکستان کی سیاسی تاریخ میں ایک اور سیاہ باب کا اضافہ ہوا ہے۔ اور بدقسمتی ہے کہ آج وہ حکومت جو معیشت تباہ کر چکی ہے، جو عوام پر بے پناہ بوجھ ڈال چکی ہے، آج وہ اس قسم کے ہتھ کنڈوں پہ اتر آئی ہے کہ جو آواز اس کے خلاف ہے اس کو دبایا جائے۔ یہ چیزیں نہ ماضی میں کامیاب ہوئی ہیں، نہ انشاءاللہ اس دفعہ کامیاب ہوں گی۔ رانا ثناءاللہ صاحب کو پورا پنجاب جانتا ہے، پورا پاکستان جانتا ہے، تو یہ چیزیں کوئی بھی شخص قبول کرنے کی باتیں تیار نہیں ہیں۔ تو یہ بتائیے کہ رانا ثناءاللہ آپ کے نائب صدر ہیں، اور ایک بڑی میرے خیال سے پنجاب کے تو مدار المہام ہے وہ آپ کی پارٹی کے، تو یہ جو آپ یوم سیاہ بنانے جا رہے ہیں، یہ اس کے حوالے سے زیادہ نزلہ گرا آپ کے نزدیک، یا یہ جو سنجرانی صاحب کے خلاف موو ہے اس کے حوالے سے یہ لگتا تو یہ ہے کہ گھیرا تنگ ہو رہا ہے اور لوگوں کی بھی باری آ سکتی ہے آئندہ آنے والے دنوں میں اور ہفتوں میں؟ گھیرے سیاست میں کبھی تنگ نہیں ہوتے، گھیرے ان کے تنگ ہوتے ہیں جو دوسروں پہ گھیرا تنگ کرنے کا سوچ رکھتے ہیں۔
تو یہ سیاست میں لگا رہتا ہے. ہم ان سے نہ پہلے گھبرائے ہیں نہ آج گھبراتے ہیں. تو یہ وقتی طور پر تکلیف یقیناً ضرور ہوتی ہے، لیکن اس سے سیاست مضبوط ہوتی ہے، اور جو ہمارا سٹانس ہے، جو ہمارا بیانیہ ہے، انشاءاللہ وہ بھی اس سے مضبوط ہوگا. رانا ثناء اللہ صاحب مسلم لیگ نون پنجاب کے صدر ہیں، اور جیسے میں نے پہلے کہا پورا پاکستان ان کو جانتا ہے. پچھلے 5 سال سے صوبائی وزیر تھے. تو بڑی افسوسناک بات ہے کہ آج اس قسم کے ہتھ کنڈے حکومت استعمال کر رہی ہے. اچھا یہ بتائیں کہ یہ جو 15 تعداد 15 کہتا ہے، کوئی آپ کہتے ہیں 6 ہے، کوئی نام بھی آئے ہیں سامنے، کوئی تصویریں بھی آئی ہیں. یہ جو ایم پی ایز ہیں پی ایم ایل این کے، یہ خان صاحب کی پاس پیش بھی ہوئے ہیں. ان کا بھی رانا صاحب نے ہی تجزیہ کیا کہ ان میں سے کچھ تو آئے ہی باہر کی پارٹی سے تھے، کچھ کو ٹکٹ نہیں ملا تھا، کچھ پی ٹی آئی سے مایوس ہو کے آئے تھے. بہرحال جو بھی ہے، یہ اس کا ناطہ آپ کس چیز سے جوڑتے ہیں اس ٹائمنگ میں؟ میں اس کا ناطہ حکومت کی ڈسپریشن سے جوڑتا ہوں کہ جب حکومت یہ کام کرنا شروع کر دے کہ ایم این اے ایم پی اے توڑنا شروع کر دے، تو کس بات سے آپ خائف ہیں، کس بات سے آپ گھبراتے ہیں؟ عددی برتری آپ کے پاس اسمبلی میں موجود ہے، بجٹ بھی پاس ہو گئے ہیں، تو اب خائف کس بات سے ہیں؟ آپ اپوزیشن سے خائف ہیں کہ ان کے لوگ توڑنا چاہتے ہیں، اور پھر وزیراعظم ملک کا خود ان لوگوں سے ملتا ہے. یہ سب سے بڑی ناکامی ہے عمران خان کی اور اس کی حکومت کی، کہ آج وہ اتنے پریشان ہیں، اتنے ڈیسپریٹ ہیں کہ وزیراعظم خود ایسے لوگوں سے جو اپنا ضمیر بیچنے کو تیار ہوں ان سے ملتا ہے، فوٹو کھنچواتا ہے، فوٹو اخباروں میں آتے ہیں، فلمیں بنتی ہیں. یہ سیاست کی ناکامی ہے ملک کے اندر. اب عزیز صاحب میں تو آپ کہہ رہے ہیں کہ بظاہر نام سیاسی ہے، نظام سیاسی ہے، لیکن دراصل یہ غیر سیاسی طریقوں سے اور انتظامی ذرائع سے چلایا جا رہا ہے. اب اس کا کریڈٹ لے رہے ہیں عثمان بزدر صاحب. جی نظامی صاحب، لیکن ایک بات اور، لیکن یہ اصل کریڈٹ کس کو جاتا ہے اس کا؟ دیکھیں یہ کوئی کریڈٹ نہیں ہے، کسی کا ضمیر خریدنا کوئی کریڈٹ نہیں ہوتا. سیاستدانوں کو دبا کر یا لالچ دے کر ان کی وفاداریاں بدلنا، یہ ملکوں کی تباہی کا باعث بنتا ہے. ہم ان سب مراحل سے گزرے ہیں، ہم نے یہ سب کچھ سیکھا ہے، ان لوگوں کو ڈسکریج کیا ہے جو یہ کام کرتے تھے. یہ معاملے ختم ہو گئے تھے، لیکن پھر ایک دفعہ ان چیزوں نے اس الیکشن میں، اور اب جو یہ دور گزرا 1 سال کا، ان چیزوں نے سر اٹھایا ہے. اور یہ بدنصیبی ہے، کیونکہ جو یہ چیزیں نقصان پہنچاتی ہیں ملک کو، شاید کوئی اور چیز نہیں پہنچاتی. تو آج بھی وقت ہے کہ ہم ماضی سے سبق حاصل کریں، اور یہ جو وقتی جو فتوحات ہوتی ہیں ان سے گریز ہی کریں تو بہتر ہوگا. اب عزیز صاحب یہ ایک تو یہ بات بتائیں مجھے کہ فرض کریں اور بھی 15 ایم پی ایس چلے جاتے ہیں، آپ تو اپوزیشن میں، یہ تو حکومت سے باہر نکال کے لوگوں کا فارورڈ بلانا سے تو حکومت کمزور ہوتی ہے. کیا اس طرح جو کچھ اگر آپ کے لوگوں کو توڑا جا رہا ہے تو اس سے اپوزیشن کے اندر ڈی مورلائزیشن آئے گی، یا کوئی کمزوری آئے گی، یا اس کا موقف کوئی ڈھیلا پڑ جائے گا؟ نہیں، یہ تو حکومت کی ناکامی ہوتی ہے کہ جب وہ اتنی فرسٹریٹ ہو جائے، اتنی ڈیسپریٹ ہو جائے کہ وہ اپوزیشن کے لوگ توڑنا شروع کر دے. ہر شخص کی اپنی کمزوری بھی ہوتی ہے، اس کی اپنی مجبوری بھی ہوتی ہوگی، لیکن اکثریت جو ہوتی ہے سیاست میں وہ اپنے موقف پر قائم رہتے ہیں اور اپنی جماعت کے ساتھ رہتے ہیں. تو اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میں دوسری جماعت کے لوگ توڑ کر اپنی صفوں کو مضبوط کر لوں گا تو یہ اس کی خام خیالی ہے. اور اگر میری صفوں سے ایسے لوگ نکل جائیں جن پہ مجھے اعتبار نہ ہو تو یہ کم از کم میں اس کو اپنی مضبوطی سمجھتا ہوں. جی اچھا عباسی صاحب، آپ کے لوگ ظاہر ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کو توڑا جا رہا ہے، لیکن اس کی ایک ریزن یہ بھی ہے حکومتی وزراء کا نیا بیانیہ کہ مریم نواز نون لیگ پر قبضہ کر چکی ہیں. پھر ہم نے دیکھا کہ کافی حد تک تضاد بھی ہے. شہباز شریف صاحب میثاق معیشت کی بات کرتے ہیں، مریم مذاق معیشت کی بات کرتی ہیں. یہ جو آپ کی اپنی لیڈرشپ کے درمیان ایک تاثر ہے کنفیوژن کا، یہ بھی تو ایک وجہ ہو سکتی ہے آپ کے لوگوں کے سائیڈ لائن ہونے کی. لوگوں کو کوئی راہ ہی نظر نہیں آ رہا، آپ کے قائد تو قید ہیں. دیکھیں، قید سے پارٹی ختم نہیں ہوتی.
مشرف کے زمانے میں بھی قید کیا گیا، ملک سے باہر بھیجا گیا، یہاں بڑی لمبی لمبی تقریریں ہوئیں، دعوے ہوئے کہ یہ جماعت ختم ہو گئی، لیکن پھر جب الیکشن آئے تو آپ نے رزلٹ دیکھ لیا، اس کے بعد جو 2013 میں وہ بھی دیکھ لیا۔ بہرحال مسلم لیگ نون کے اندر کوئی اختلاف نہیں ہے، یہ اخباروں اور ٹی وی پروگراموں کی زینت یہ بات ضرور بنتی ہے۔ اور ایک اب بات یہ جو میثاق معیشت شہباز شریف صاحب نے 5 سیکنڈ کی بات کی تھی اپنے 3.5 گھنٹے کے اجلاس میں، تو صرف وہی بات یاد رہ گئی سب کو۔ تو وہ بھی انہوں نے اس پیرائے میں کی تھی کہ یہ 6-7 سال پہلے ہم نے ہی کہا تھا کہ تمام سیاسی جماعتوں کے درمیان، حکومت اور اپوزیشن کے درمیان نہیں، تمام سیاسی جماعتوں کے درمیان جو اصولی باتیں ہیں معیشت کی وہ طے ہو جائیں، تاکہ الیکشن جب بھی ہو، جو کچھ بھی الیکشن میں رزلٹس آئیں، کم از کم معیشت کا سلسلہ چلتا رہے۔ اور اگر وہ اس وقت میثاق معیشت ہوا ہوتا تو آج کم از کم میرا خیال میں ملک کی معیشت اتنی تباہ نہ ہوتی۔ مریم صاحبہ سے ایک سوال ہوا، انہوں نے جواب دے دیا، وہ بھی ریکارڈ کا حصہ ہے، اس کی انہوں نے بعد میں اس ابہام کو بھی دور کر دیا کہ انہوں نے کس پیرائے میں کہا تھا، کیا کہا تھا، وہ بات بھی ختم ہو گئی۔ تو کوئی اختلاف جماعت کے اندر نہیں ہے، ایک ہی بیانیہ ہے جو پاکستان مسلم لیگ نون کا بیانیہ ہے۔ مریم صاحبہ کسی جماعت میں وہ وائس پریزیڈنٹ ہیں، ان کا سیاست میں مقام ہے، وہ اپنی بات کرتی ہیں، لیکن وہ بھی جو جماعت کے اصول ہیں، جو جماعت کا بیانیہ ہے، جو جماعت کا منشور ہے، اس کی تابع ہیں۔ پارٹی ڈسپلن کتابیں آپ کا مطلب ہے؟ جی بالکل، ہر شخص پارٹی ڈسپلن کا تابع ہے، کوئی پارٹی سے بڑا نہیں ہے۔ یہ صحیح ہے عباسی صاحب، لیکن جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ شہباز شریف صاحب نے تو آف دا کف یہ ریمارک دے دیا، زرداری صاحب نے تو کہا کہ یہ بڑا لانگ ٹرم میثاق معیشت ہونا چاہیے، نام تو میثاق معیشت نہیں لیا لیکن ان کا مطلب یہی تھا۔ لیکن میرا خیال ہے کہ آپ تو دست تعاون بڑھاتے ہیں، مثلا آپ نے اے پی سی میں بھی لوگوں کا خیال تھا کہ آپ کال دیں گے، کوئی ایجیٹیشن کی آپ نے نہیں دی، مولانا نے کہا کہ ریزائن کر دیں، آپ نے کہا جی نہیں کریں، بلاول صاحب نے اس حد تک کہا کہ ہم نظام کو نہیں گرانا چاہتے، ہم چاہتے ہیں کہ جمہوریت کی گاڑی چلتی رہے۔ لیکن لگتا ہے کہ جو حکمران جماعت ہے اور اس کے حواریوں کو آپ کے دست تعاون کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہے، ان کی پالیسی سے تو یہ لگتا ہے۔ دیکھیں، ان کو ضرورت ہو یا نہ ہو، ملک کو چند باتوں کی ضرورت ہے، اور اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو سیاسی نظام ہے یہ مضبوط ہو، پارلیمنٹ کے وقار میں اضافہ ہو، ملک کے اندر پریس جو ہے یہ آزاد ہو، عدلیہ آزاد ہو، یہی بنیادی چیزیں ہوتی ہیں جن سے ملک ترقی کرتے ہیں۔ ہمارا یہی بیانیہ ہے۔ شہباز صاحب نے آف دا کف بیان نہیں دیا تھا، انہوں نے ایک بات کا ذکر کیا کہ یہ میثاق معیشت کی ملک کو ضرورت ہے، اور میثاق معیشت حکومت اور اپوزیشن کے درمیان نہیں ہوتا، سیاسی جماعتوں کے درمیان ہوتا ہے۔ اسی بات کو شاید بلاول صاحب نے بھی دہرایا ہے۔ جو اے پی سی تھی اس کے اندر بہت ایک وائڈ رینجنگ ڈیبیٹ تھی، اور اس میں کسی جگہ پر بھی استعفے کی بات نہیں کی گئی، یہ بات درست نہیں ہے۔ ہر شخص نے جو وہاں تھا اس نے اپنے موقف کا اظہار کیا، بڑے کھل کر کیا، اور پھر آخر چند رہنما اصولوں پر اتفاق ہو گیا، اور ایک ریبر کاؤنسل بنا دی گئی جو موڈیلٹیز کو طے کرے گی کہ احتجاج کیسے ہوگا، کب ہوگا، کیوں کر ہوگا، یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ طے ہوئی ہیں۔ اور وہاں بھی بنیاد جو رکھی گئی ہے وہ عوام کے مسائل کی ہے کہ عوام پریشان ہے، حکومت ناکام ہو چکی ہے، ملکی معیشت تباہ ہو چکی ہے، اس کے لیے ہم نے کام کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، عباسی صاحب ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد جب آئیں گے تو یہی نقطہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ کل جو ریبر کمیٹی کا اجلاس ہو رہا ہے، اب رانا ثناء اللہ کی گرفتاری کے بعد کیا باقاعدہ جو آپ کی تحریک کا آغاز ہو رہا تھا 25 جولائی سے، کیا اس پہ غور کیا جا سکتا ہے؟ اس سے پہلے کیا آپ کسی ڈیمونسٹریشن کی طرف آئیں گے؟ ایک بریک کے بعد اس پہ بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں آپ کو ویلکم کریں گے۔ نظامی صاحب، رانا ثناء اللہ اب حراست میں ہیں اے این ایف کی، اور ان کی گرفتاری کے بعد ظاہر ہے ایک پرومیننٹ پرسنالٹی ہیں، جو اپوزیشن کا اتحاد ہے، جو سیاسی جماعتیں ان کی، اے پی سی کا کیا کوئی ان کے پلان میں بھی تبدیلی نظر آتی ہے؟ جی عباسی صاحب، یہ جو
ریبر کمیٹی کا آپ کا اجلاس ہو رہا ہے جو اے پی سی کے انعقاد سے اور بجٹ کے پاس ہونے کے بعد اور آج تک جو حکومتی کارروائیاں ہوئی ہیں اس کو اور اے پی سی کے فیصلوں کو ملا کے دیکھیں تو ریبر کمیٹی کل کوئی کلیدی فیصلے کرے گی یا ایسے ہی نشستن گفتن برخاستن ہوگا یہ؟ دیکھیں ریبر کمیٹی میں ایشوز ڈسکس ہوتے ہیں اور جو پارٹیوں کا موقف ہوتا ہے وہ بیان کیا جاتا ہے اور ایک راستہ آگے نکالا جاتا ہے. تو اس میں گفتن بھی ہوتی ہے, نشستن بھی ہوتی ہے, برخاست بھی اجلاس ہوتا ہے, لیکن یہ تمام چیزیں مل کر ہی سیاست چلتی ہے. تو ہم یہ اگر توقع رکھیں کہ ایک ہی اجلاس میں تمام مسائل کا حل نکل آئے گا, یہ ممکن نہیں ہوتا. یہ سلسلہ اب شروع ہو چکا ہے, اپوزیشن یونائٹڈ ہے عوام کے مسائل کو حل کرنے کے لیے, اور انشاءاللہ وہاں سے مثبت ہی چیزیں نکلیں گی. اور آپ کو سب سے بڑی جو ذمہ داری ہوتی ہے اپوزیشن کی کہ عوام کی نبض پر ہاتھ رکھے اور فیصلہ بر وقت کرے. اگر آپ بہت جلدی ایجوٹیشن کا فیصلہ کریں گے اس کے بھی نقصانات ہوتے ہیں, دیر سے کریں گے وہ بھی منفی ہوتا ہے. تو یہی طریقہ ہوتا ہے کہ آپس میں مشورہ رہے اور آگے کا لائحہ طے ہوتا رہے. جی اس میں لیکن دو چیزیں بڑی کلیدی ہیں میرے نزدیک. ایک یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ حکومت یہ نہیں چاہے گی کہ آپ سڑکوں پہ آئیں, ایجوٹیشن موڈ میں آئیں, وہ آپ نے بھی کہا کہ تیاری کے ساتھ آئیں گے. دوسری یہ کہ شاید حکمران جو ہیں وہ سینٹ کے چیئرمین کی تبدیلی کے فیصلے سے خائف ہیں. تو آیا ان دو فیصلوں کے حوالے سے کل کو ریبر کمیٹی میں کوئی کے موقف میں اے پی سی میں کیے گئے فیصلوں کے حوالے سے مزید سختی آئے گی یا نرمی آئے گی؟ آپ کو کیا توقع ہے؟ دیکھیں یہ جو حکومت کارروائیاں کر رہی ہے اس سے یقیناً ہمارا ارادہ اور ہماری کوشش انشاءاللہ آپ زیادہ مضبوط دیکھیں گے. اور ان چیزوں سے کبھی بھی سیاسی اپوزیشن خائف نہیں ہوتی. یہ تو حکومت کی اپنی ناکامی اس میں نظر آتی ہے کہ جب وہ اتنی ڈیسپریٹ ہو جائے کہ وہ ان ہتھ کنڈوں سے سیاسی آواز دبانے کی کوشش کرے. جہاں تک سینٹ چیئرمین کی بات ہے, یہ فیصلہ سینٹ نے کرنا ہے. وہاں پر جس کی بھی عددی برتری ہوگی اسی کا چیئرمین ہونا چاہیے. اگر حکومت کے پاس ہے تو ان کا ہو, اگر اپوزیشن کے پاس ہے تو ان کا ہوگا. تو ہم نے تو اپنا کام جاری رکھنا ہے. ان چیزوں سے نہ ہمیں خطرہ ہے نہ ہم خائف ہیں. آج یہ بھی خان صاحب نے کہ میرے خیال میں تو معیشت درست سمجھ آ رہی ہے, نہ ہی کوئی آئی ایم ایف سے پریشر ہے کہ ڈالر کی قیمت بڑھانے کے بارے میں. اور وہی بات کہ قرضوں کی سود کی قیمت میں $10 ارب ادا کر چکے ہیں ہم. بڑے پیمانے پر منی لانڈرنگ نہ ہوتی تو خسارے میں نہ جاتے. یہ خان صاحب کی معیشت کی ریڈنگ کا لب لباب یا خلاصہ ہے. میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں, بدقسمتی سے خان صاحب کو معیشت کی الف بے بھی پتہ نہیں ہے. اگر جو ابھی انہوں نے بجٹ پاس کیا ہے, خود پاس کیا ہے, اس کو پڑھ لیں تو حقیقت ان کے سامنے آ جائے گی. بجٹ کی حقیقت بڑی واضح ہے کہ آپ نے 4000 ارب کی ٹیکس 4400 کلیکٹ کرنا تھا, آپ نے اس کو 4150 پہ لائے اور کلیکٹ کیا 3900. اور جو آپ نے اس دفعہ اضافی 5550 ارب کا یعنی 40% زیادہ ٹیکسیشن کا بجٹ رکھا ہے, وہ جو رقم آپ اضافی جمع کر رہے ہیں وہ اضافی سود جو آپ نے پیدا کیا ہے. ہمارے آخری سال میں سود 1500 تھا, اس سال میں 2900 ہے. یہ جو اضافی رقم آپ 40% ٹیکس کلیکٹ کریں گے, جس کو ہر شخص کہتا ہے کہ ممکن نہیں ہے, وہ صرف سود کی ادائیگی میں جائے گا تو ملک کیسے چلے گا. اور ان 2 سالوں میں 10,000 ارب سے زیادہ آپ قرضے کا اضافی بوجھ ملک پر ڈال دیں گے. جو مسلم لیگ نون نے 5 سال میں قرضے لیے تھے آپ 2 سال میں لے لیں گے بغیر کسی ڈیولپمنٹ کیے, صرف اپنے جاری اخراجات پورے کرنے کے لیے یہ قرضہ آپ کو لینا پڑے گا. یہ آج حقیقت ہے اکانومی کی, یہ شاید ابھی تک وزیر اعظم صاحب کو نہیں پہنچی. اچھا عباسی صاحب, جو عمران خان صاحب نے انٹرویو دیا ہے اس میں کہا انہوں نے کہ کسی این آر او کی سفارش کو قبول نہیں کروں گا, اور شریف خاندان کے 2 صاحبزادوں نے 2 ممالک سے کہا اور 2 ممالک نے این آر او کی سفارش کی ہے. اس میں کتنی حقیقت ہے؟ اور اس طرح کی باتیں پہلے بھی ہوتی رہی ہیں. انہوں نے کہا کہ میں سفارش نہیں مانوں گا. ہاں, سفارش نہیں مانوں گا.
دیکھیے پتہ نہیں، پہلے انہوں نے کہا تھا کہ بیرون ملک رابطہ کیا گیا ہے لیکن مجھے کسی نے سفارش نہیں کی، تو آج کہہ رہے ہیں کسی نے سفارش کی ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ این آر او ہوتا کیا ہے، کیا وزیر اعظم این آر او دے سکتا ہے؟ میں ملک کا وزیر اعظم رہا ہوں، میرے پاس تو کوئی این آر او کے اختیارات نہیں تھے۔ اگر عمران خان صاحب نے حاصل کر لی ہیں تو بتائیں کس نے ان کو این آر او کے اختیارات دیے ہیں۔ یہ باتیں بند کر دیں، ملک کی معیشت کو دیکھیں، آپ لکھ کے رکھ دیں، قانون بنا دیں کہ وزیر اعظم این آر او اگر کوئی دے بھی سکے تو نہیں دے گا، یہ اب کہہ دیں، ایک دفعہ انہوں نے کہہ دیا نہیں دیں گے تو بہت مہربانی آپ کی، نہ ہم نے مانگا ہے نہ ہمیں چاہیے، تو آپ بھی تکلیف نہ فرمائیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ ملک کی معیشت جو ہے وہ آپ سے این آر او مانگ رہی ہے، وزیر اعظم سے، کہ ملک کی معیشت کو معاف کریں، اس کی تباہی کو ختم کریں اور عوام کی تکالیف جو ہیں ان کو کم کریں۔ یہ دیکھیں اس معاملے میں، بجٹ کے معاملے میں پہلے کہا گیا آپ کے پلیٹ فارم سے قومی اسمبلی میں کہ ہم یہ بجٹ منظور نہیں ہونے دیں گے، لیکن بجٹ تو بڑی اسموتھلی منظور بھی ہو گیا، آپ کی کوئی کٹوتی کی ایک بھی تحریک کو 353 تحریکیں تھیں، درخور اعتراض نہیں سمجھا گیا۔ تو یہ اپوزیشن کی طرف سے بھی کوئی تھوڑی سی، اتنی بڑی اپوزیشن ہے، کوئی کچھ کو بات بنی نہیں کوئی اس طرح اپوزیشن کی۔ یہ اسٹریٹجی کا اظہار ہوتا ہے کہ ہم اپنی پوری کوشش کریں گے کہ یہ بجٹ جو عوام دشمن ہے یہ پاس نہ ہو، اور جو حکومت کے ساتھ دوسری جماعتیں ہوتی ہیں ان پر یہ پریشر ہوتا ہے کہ انہوں نے عوام میں جانا ہوتا ہے، کیونکہ حکومت کے تو جو ممبران انہوں نے ووٹ دینا ہی دینا ہے حکومت کے ساتھ، لیکن جو اتحادی جماعتیں ہوتی ہیں ان پہ یہ پریشر ہوتا ہے کہ بھئی یہ بجٹ عوام دشمن ہے، آپ عوام میں جانے کے قابل نہیں ہوں گے، اگلے الیکشن میں آپ کو تکلیف ہوگی۔ تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ وہ اپنا موقف بدلیں۔ بہرحال انہوں نے نہیں بدلا اور 28 ووٹوں کی برتری سے یہ بجٹ پاس ہوا ہے، لیکن میں آپ کو پورے دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ جو لوگ اس بجٹ کے حق میں ووٹ جنہوں نے دیا ہے ان کو کافی خاصی تکلیف ہوگی جب عوام میں جائیں گے۔ جی اچھا عباسی صاحب، آپ نے بجٹ کا تذکرہ کیا ہے، اکانومی کو آپ سمجھتے بھی ہیں، یہ بجٹ بظاہر ریونیو اورینٹڈ ہے، گروتھ اورینٹڈ نہیں ہے، جس کی ایک مثال زیرو ریٹنگ کو ختم کر دیا گیا، وہ 5 سیکٹرز جن کو آپ نے دی تھی۔ اب جب گروتھ نہیں ہوگی ریونیو کیسے بڑھے گا؟ ایک تو طریقہ مہنگائی ہے، مہنگائی تو ہو رہی ہے، عوام پہ بوجھ پڑ رہا ہے، اس کے علاوہ بھی کوئی طریقہ کار ہے؟ کوئی طریقہ نہیں ہے جی، صرف ایک طریقہ ہے کہ مہنگائی 20 سے 25% ہو جائے، ڈالر 200 کے قریب پہنچ جائے، تو پھر آپ یہ ریونیو ٹارگٹ پورا کر سکتے ہیں۔ کیونکہ آپ دیکھ لیں کہ اس سال تو آپ جو 2018 کا ہدف تھا وہ پورا نہ کر پائے، جو اس وقت کلیکٹ ہوا تھا، تو اب آپ اس پہ 40% اضافی ریونیو لینا چاہتے ہیں۔ ڈیویلیوشن سے یقیناً 11% لاسٹ ٹائم آپ کو مل گیا کسٹمز کے اندر، لیکن وہ بھی تھوڑا مل جائے گا، تو اس کے باوجود مجھے نظر نہیں آتا کہ یہ جو 5550 کا ہدف ہے یہ پورا ہو سکتا ہے، کیونکہ اتنا بڑا بوجھ عوام پر ڈالنا ممکن نہیں ہے۔ یہ بتائیں جی کہ اتنے پیسے ہمیں ملے ہیں بیرون دوستوں سے، بیرون ملک، وہ کہاں گئے سارے پیسے؟ نہیں، وہ حکومت بتائے نا کہ پیسے آئے ہیں نہیں آئے، ملے ہیں تو کس مقصد کے لیے ملے ہیں۔ یہ حکومت جو ہے وہ ٹویٹس پر اور یہ الٹے سیدھے دعوے کرنے پر حکومت نہیں چل سکتی، حکومت مثبت اقدام سے چلتی ہے اور حقائق پر چلتی ہے۔ تو آپ جھوٹ بولنے سے، یہ بدقسمتی سے حکومت اتنا جھوٹ بولتی ہے کہ خود اس پر یقین کرنا شروع کر لیتی ہے۔ 4 مہینے ہم سارے ٹرک کی بتی کے پیچھے لگے رہے کہ یہاں سے تیل کراچی سے نکلنے لگا ہے اور پاکستان کے تمام مسائل ہمیشہ کے لیے حل ہو جائیں گے۔ 4 مہینے بعد پتہ چلا کہ کچھ بھی نہیں ہے، حالانکہ مجھے پہلے دن پتا تھا، میں نے آپ کے پروگرام میں بھی شاید کہا تھا، جی بالکل کہا تھا، وہاں پر کچھ بھی نہیں ہے، لیکن بہرحال تو یہ تماشے لگے رہتے ہیں۔ تو اب یہ بتائیں جو رقم آئی ہے کہاں گئی ہے، کیا کون کھا گیا ہے؟ تو کرپشن کے، اس کو بھی کرپشن کے زمرے میں ڈال دیں۔ نہیں، الٹا انہوں نے، خان صاحب نے ایک اور الزام لگایا ہے آج کہ نواز شریف، الزام نہیں لگایا، انہوں نے اعداد و شمار دیے ہیں کہ 64 کروڑ روپے کے بیرون ملک کے دورے کیے وزیر اعظم نے پاکستان میں۔ جی ہو سکتا ہے جی، وزیر اعظم ملک کا باہر جاتا ہے 5 سال میں، وہاں رقم خرچ ہوتی ہے، اس میں کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے۔ پورے دنیا کے وزیر اعظم باہر جاتے ہیں، اربوں روپے خرچ کرتے ہیں، 64 کروڑ تو کم رقم ہے۔ جی ٹھیک، اچھا یہ آپ گننے شروع کر دیں
تو 1 ارب روپیہ تو وزیر اعظم ہاؤس کا خرچہ ہے سال کا. جی جی یہ ایسی چھوٹی باتیں کرنا ان کو مناسب نہیں دیتا. وہ بھی ملک سے باہر جائیں گے, بغیر خرچے کے تو ملک سے باہر نہیں جا سکتے نا. ٹھیک ہے. اچھا عباسی صاحب, پبلک اکاؤنٹس کمیٹی شہباز شریف صاحب کو چیئرمین اس کا بنایا گیا, اپوزیشن جوئے شیر لائی تھی. یہ معاشی صورتحال اور اس پہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا کردار کیا ہے؟ کوئی فعالیت اس طرح نظر نہیں آ رہی ہے. کتنی ریکمنڈیشنز ہیں اب تک جو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی سے آئی میں ہیں؟ کروں گا کہ جی شہباز شریف صاحب بڑے پاپڑ بیل کے اس کے صدر سربراہ بنے تھے, تو استعفیٰ کیوں دے دیا پھر؟ اب یہ بھی ایک ابہام ہے. کتنی ریکمنڈیشنز ہیں جو اب تک دی ہیں پی اے سی نے؟ دیکھیں, پی اے سی ریکمنڈیشنز نہیں دیتی. پی اے سی جو سابقہ اکاؤنٹس ہوتے ہیں ملک کے, جو آڈٹ آبجیکشنز لگتی ہیں ان کو ایگزامن کرتی ہے, جو ان کے پاس لائی جاتی ہیں. وہ ماضی کی طرف دیکھتی ہے, وہ مستقبل پہ اس کی نظر ذرا کم ہوتی ہے. مستقبل پہ بجٹ ڈیبیٹ ہوتی ہے, سینٹ کی ریکمنڈیشنز آتی ہیں اور اپوزیشن اپنی ریکمنڈیشنز دیتی ہے اجلاس کے اندر. تو شہباز صاحب, یہ ایک فیصلہ ہوا تھا کہ یہ سیٹ اپوزیشن کے پاس رہے گی, اور یہ اپوزیشن نے فیصلہ کیا کہ شہباز صاحب جو لیڈر اپوزیشن ہیں وہ بنیں گے. بعد میں یہ محسوس کیا گیا, حالانکہ شہباز صاحب کی ذاتی خواہش نہیں تھی, یہ اپوزیشن کی خواہش تھی کہ لیڈر اپوزیشن ہی بنے جو ماضی میں رہے ہیں. شہباز صاحب نے یہ محسوس کیا کہ وہ اس کو وہ وقت نہیں دے سکتے جو درکار ہے, تو انہوں نے کہا کہ اس کو کسی تیسرے آدمی کے سپورٹ کر دیا جائے. اور چونکہ اپوزیشن میں برتری عددی جو ہے وہ مسلم لیگ نون کی ہے, تو ہم نے یہ رائے دی تھی کہ رانا تنویر صاحب کو بنا دیا جائے. یہ ہم نے پیپلز پارٹی کو بھی یہ رائے دی ہے. جب وہ اتفاق کریں گے تو پھر اس معاملے کو آگے بڑھایا جائے گا. حکومت اس سے پہلے اختلاف کرتی تھی کہ شہباز صاحب کو نہ بنایا جائے, تو ایک طرح سے ان کی بھی ڈیمانڈ پوری ہو گئی. اب ان کو اگر اختلاف ہے کہ شہباز صاحب کو کیوں ہٹا رہے ہیں, تو پھر ایک نیا سلسلہ یہاں شروع ہو جائے گا, جو کسی طرح بھی پی ایس سی کے اندر عددی برتری جو ہے وہ حکومت کی ہی رہتی ہے, جو آپ مرضی صورت اختیار کر لیں. لیکن ایک ٹریڈیشنلی ایک پچھلے 10-12 سال سے یہ سیٹ جو ہے یہ اپوزیشن کے پاس ہوتی ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. عباسی صاحب ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے کوئی معاملات پہ بھی بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو پروگرام میں ویلکم کرتے ہیں. عباسی صاحب, حفیظ شیخ صاحب نے 3 دن کی ایکسٹینشن کر دی ہے ایمنسٹی اسکیم میں, لیکن حیران کن اور دلچسپ بات یہ ہے, آپ نے بھی جب ایمنسٹی اناؤنس کی تھی تو آپ نے کہا تھا شناختی کارڈ این ٹی این نمبر ہوگا, اور انہوں نے بھی کہا کہ اگست تک وہ این ٹی این نمبر ہو جائے گا. آپ سے پہلے بھی جو وزیر خزانہ تھے وہ بھی کہہ چکے تھے. یہ ایمنسٹی کے دوران ایک ہی جیسی باتیں کوئی بھی حکومت ہو کیوں ہو رہی ہوتی ہیں؟ جی, یہی میثاق جمہوریت ہوتی ہے کہ یہی کچھ طریقے ہوتے ہیں کہ آپ ملکی معیشت چلا سکیں. اور یہ ہم نے اس وقت قانون بنا دیا تھا. یہ اب کہنے کی ضرورت نہیں ہے, اس کو امپلیمنٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہر شخص جو سی این آئی سی رکھتا ہے وہ پوٹینشیل ٹیکس پیئر ہے. یہ اصول ہے. اس کو امپلیمنٹ جتنی جلدی اگر اس سال میں کر دیتے تو یہ تکالیف شاید اتنی زیادہ نہ ہوتی جو آج ہیں. ایمنسٹی اسکیم جو دی گئی ہے, ہماری اسکیم اور اس میں فرق یہ ہے کہ وہ ایک پرو گروتھ اسکیم تھی اور انسینٹیوائز کر رہی تھی کہ کس طرح آپ معیشت کے اندر داخل ہوں اور اپنے پیسے کو استعمال کریں ملک کی گروتھ کے لیے. یہ اسکیم جو ہے یہ صرف خوف پر مبنی ہے کہ تمہیں ہم اندر کر دیں گے, تمہارے گھر کے اندر داخل ہوں گے, تمہارے لاکر ہم توڑیں گے. پھر اس خوف سے لوگوں کو یہ اس میں سسٹم میں لانے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ چیزیں کبھی کامیاب نہیں ہوتی اور اس سے فائدہ صرف وہ لوگ اٹھاتے ہیں جو سسٹم کو مینیپولیٹ کر سکتے ہیں. تو بہرحال جتنے لوگ زیادہ سسٹم میں آئیں گے اتنی اچھی بات ہے. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ اس کو پیسہ بنانے کا ذریعہ رکھیں گے تو یہ کبھی کامیاب نہیں ہوتی. یہ لانگ ٹرم دیکھنا پڑتا ہے کہ کس طرح سسٹم کو ڈاکیومنٹیشن طرف لایا جائے اور کس طرح جو گروتھ اورینٹڈ کیا جائے. اس حکومت کی بدقسمتی یہ ہے کہ اس کی کوئی پالیسی بھی گروتھ اورینٹڈ نہیں ہے. یہ صرف وقتی طور پر طرح طرح کی باتیں کر کے وقت گزارنا چاہتے ہیں. جب تک ملک میں گروتھ نہیں آئے گی آپ کے مسائل حل نہیں ہوں گے. دیکھیے, اب تو عباسی صاحب ایک قومی اقتصادی کمیٹی بن گئی ہے جس میں ہمارے چیف آف اسٹاف
جو ہیں وہ بھی شامل ہے. قومی ترقی کونسل. قومی ترقی کونسل. تو انہوں نے ایک تجزیہ بڑا صحیح کیا انہوں نے کہ جو مس مینجمنٹ ہے یعنی مالیاتی مس مینجمنٹ وہ ہمارے سارے یعنی اقتصادی بدحالی کی جڑ ہے, اور جو ماضی میں جو کچھ ہوتا رہا ہے وہ اس کے علاوہ ہے. تو انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس معاملے میں جو موجودہ حکومت ہے وہ پالیسیاں بنا رہی ہے اور وہ چلا رہی ہے. تو آپ اس روشنی میں آپ تو بالکل قطعاً مایوسی کا اظہار کرتے ہیں, لیکن آرمی چیف نے تو کچھ تھوڑی سی ہوپ دلائی ہے کہ معاملات ٹھیک طرف جا رہے ہیں. دیکھیے میں تو ان چیزوں کے بارے میں بات کر رہا ہوں جس کا مجھے علم ہے. اگر چیف آف آرمی اسٹاف کو کچھ باتوں کا علم ہے جسے مجھے نہیں ہے, کیونکہ مجھے کوئی مثبت پہلو اس حکومت کی پالیسیز کا نظر نہیں آیا, اور نہ ہی جو انہوں نے ایک سال میں کام کیا ہے اس سے کچھ بہتری نظر آئی ہے, بلکہ معاملات خراب سے خراب تر ہی ہوتے چلے گئے ہیں. لیکن چیف آف آرمی اسٹاف نے ذکر کیا ہے, اور خاص طور پر جو NDC بنی ہے اس پر تو ہمیں جو APC نے بھی ایک اصولی اختلاف کا اظہار کیا ہے جس کے اندر بڑا وزن ہے. تو میرا خیال ہے کہ ذرا ان معاملات کو سوچ سمجھ کر اور اس کے جو لانگ ٹرم ایفیکٹس ہوتے ہیں ان چیزوں کے وہ دیکھ کر یہ فیصلے کرنے چاہیے. NDC جو بنی ہے نیشنل ڈیولپمنٹ کونسل, اس کے جو ضروریات ہیں یا اس کے حقائق ہیں میں ان سے اتنا واقف نہیں ہوں, مجھے یقیناً اس کی ضرورت نظر نہیں آتی, لیکن بہرحال انہوں نے بنا دی ہے تو ان کی مرضی ہے. تو مجھے اس سے زیادہ مثبت نتائج کی امید نہیں ہے NDC سے. نہیں, لیکن اگر عباسی صاحب یہی NDC جو ہے اس میں لیڈر آف اپوزیشن بھی شامل ہوتا تو شاید بہتر طریقہ نہ ہوتا کہ سارے جو اسٹیک ہولڈرز وہ بیٹھ کے اکانومی پہ کوئی جس کو چارٹر آف اکانومی شہباز شریف صاحب نے کہا وہ کچھ کر لیتے ایگریمنٹ براڈ بیسڈ آن دی اکانومی. جی بالکل, یہی مساق معیشت یہی ہے نا جی کہ ایک کنسنسس آپ قائم کریں اکنامک پالیسیز پر. تو یہ بھی اس کا حصہ ہو سکتا تھا کہ لیڈر آف اپوزیشن وہاں بیٹھ جاتا, پارٹیز کے ہیڈ بیٹھ جاتے. یہ کون سی روز میٹنگ ہونی ہے, سال میں 1-2 میٹنگز ہوں گی جو ایک اوور سائٹ سی کمیٹی ہے. آلریڈی آپ کے پاس CCI موجود ہے, NEC موجود ہے, آپ کے پاس CDWP ہے, ECNAC ہے, اور سب سے بڑھ کر نیشنل سیکورٹی کونسل ہے. بہرحال ایک اور ادارہ بن گیا تو اس کی کچھ میٹنگز ہو جائیں گی. اچھا, یہ فواد چودھری صاحب گل پھلجڑیاں روز چھوڑتے ہیں. آج انہوں نے ایک اور بات کہی ہے کہ گورنر سندھ اگر چاہیں تو 48 گھنٹے میں تبدیلی لے آئیں گے. شاید یہ تبدیلی وہ تبدیلی ہے جو خان صاحب لا رہے ہیں, یا میں یہ سمجھوں کہ شاید سندھ حکومت کی تبدیلی ہے 48 گھنٹے میں. دیکھیے وہ وزیر سائنس ہیں, کچھ بھی کر سکتے ہیں. تو میرا تو ان کو مشورہ یہی ہوگا اپنے کام پہ دھیان دیں. سندھ میں اگر تبدیلی لانی ہے, پاکستان تو سارا تبدیلی سے تنگ ہے, اگر سندھ میں بھی لانی ہے تو وہاں بھی لے آئیں تاکہ وہ بھی لوگ اس سے مستفید ہو جائیں جو باقی پاکستان تبدیلی سے مستفید ہو رہا ہے. ویسے ان سے توقع کیا کرتے ہیں عباسی صاحب, آپ کوئی سائنس کا نیا فارمولہ وہ ایجاد کروا دیں اسی سیاست میں جو قائم کر سکے سیاست اور سائنس کو. اچھا عباسی صاحب, یہ بڑے آدمی ہے جی, ہر چیز کر سکتے ہیں, کوئی ایسی بات نہیں. یہ بتائیں کہ IMF کے پاس ٹیم جا رہی ہے اب ایک منظوری کے لیے, بورڈ کی میٹنگ ہو رہی ہے, شاید 5 جولائی کو ہے یا 3 کو ہے, مشہور نہیں ہوں. تو یہ کیا یہ اس کے پاس جا کے ہم بجٹ پیش کریں گے کہ جی یہ ہم نے بجٹ بنا دیا آپ کی منشا کے مطابق, فرنٹ لوڈڈ آپ کی کنڈیشنز مان لی ہیں, اس پہ مہر تصدیق لگائیں تو پیسے دیں؟ جی وہ یہ تو ایسی فارمیلٹی ہے, کیونکہ بجٹ تو آپ نے IMF نے بنا کے دیا ہے, کیونکہ کوئی بھی پاکستانی یہ بجٹ نہیں بنا سکتا تھا. جو بجٹ 40% کا اضافی بوجھ عوام پر ڈالے, جو پیٹرول اور گیس اور بجلی کی قیمتوں کے علاوہ 40% اضافی بوجھ ایک سال میں ڈالے, وہ میں نہیں سمجھتا کوئی بھی محب وطن پاکستانی اس بجٹ کو بنا سکتا ہے. یہ انہی کا بجٹ ہے, ان کو بھی پتہ ہے کہ یہ پورا نہیں ہونا. تو آپ سال میں 2-3 منی بجٹ بھی دیکھیں گے جو اضافی ٹیکسیشن سے یہ رقم پوری کرنے کی کوشش کریں گے. عباسی صاحب, آپ بھی تو گئے تھے IMF کے پروگرام میں 2013 میں, اس میں اور اس میں کیا فرق ہے؟ آپ جو اس وقت کمٹمنٹس تھیں جیسے اس کو امپلیمنٹ کیا گیا وہ نکال کے دیکھ لیں. وہ
پہلا IMF کا پروگرام پاکستان نے مکمل کیا، اور یہ ریکارڈ کا حصہ ہے کہ دنیا کا IMF کا ایک پروگرام ہے جو ہائی گروتھ اور لو انفلیشن کے ساتھ مکمل کیا گیا۔ یہ بہت بڑی کامیابی تھی نواز شریف صاحب کی اور اسحاق ڈار صاحب کی۔ جی آج اس کو کم از کم اس کامیابی کو مان لیں کہ آپ نے جو ایک سال میں تباہی پھیر دی ہے، وہ بجٹ گروتھ اورینٹڈ تھا، وہ پروگرام تھا، وہ بجٹ گروتھ اورینٹڈ تھے، اور انہوں نے ثابت کیا کہ گروتھ کو ڈبل کیا اور انفلیشن کو 1/3 پہ لے آئے۔ انہوں نے 10 مہینے میں گروتھ کو آدھے سے کم کر دیا ہے اور جو افراط زر ہے اس کو 3 گنا کر دیا ہے۔ جی یہ فرق ہے۔ اچھا عباسی صاحب، پروگرام کے آغاز میں چودھری نثار علی خان صاحب کا تذکرہ ہوا تھا، اگر وہ واپس آنا چاہیں نون لیگ میں تو کیا آپ کی قیادت کی کیا رائے ہے؟ ان کے لیے کوئی سافٹ کارنر ہے؟ دیکھیں، یہ سیاست کے فیصلے میں ایک بیان میں نہیں کر سکتا۔ چودھری صاحب نے خود ہی فیصلہ کیا تھا پارٹی سے لا تعلقی کا۔ میں اس بات کا مجھے کم از کم علم نہیں ہے کہ انہوں نے پارٹی چھوڑی ہے۔ انہوں نے بھی اظہار کیا کہ میں پارٹی چھوڑی نہیں ہے، لیکن انہوں نے ایک لا تعلقی کا اظہار کیا، ٹکٹ نہیں لیا، ٹکٹ کے لیے اپلائی نہیں کیا۔ تو بہرحال اگر وہ واپس جماعت میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو جماعت کے فورم موجود ہیں، ان سے رابطہ کریں گے۔ تو ہماری پرانی دوستی ہے، اس پارٹی کے سینئر ترین رہنما تھے، تو یقیناً ہم سب کے دل میں ان کے لیے جگہ ہے، لیکن یہ فیصلہ اجتماعی طور پر جماعت کرے گی۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، وزیر صاحب یہ بتائیے کہ یہ جو ایک تو گرفتاریوں کی، رانا ثناء اللہ کے بعد تو کوئی بھی سیاسی رہنما گرفتار ہو سکتا ہے، آپ کے بارے میں تو کئی دفعہ دھمکی آ چکی ہوئی ہے، LNG کے حوالے سے آپ کو سوال نامے بھی آپ کئی دفعہ ذکر کر چکے ہیں، تو یہ آئندہ کیا لائی عمل ہے PMLN کا اگر یہ گرفتاریوں کا سلسلہ جو ہے مزید طول پکڑا اس نے؟ دیکھیے عارف صاحب، آپ مجھ سے بہت پہلے سے سیاست کو دیکھ رہے ہیں، جانتے ہیں، تو مجھے کوئی شبہ نہیں ہے کہ مجھے گرفتار نہیں کیا جائے گا، کیونکہ جو شخص بھی بولتا ہے، جو حق کی بات کرتا ہے، جو اصولوں پر بات کرتا ہے، اس کو ہمیشہ یہ تکلیف اٹھانی پڑتی ہے۔ تو میں ان کے لیے، ان چیزوں کے لیے تیار ہوں، میں ان چیزوں سے خائف نہیں ہوں، لیکن یہ چیزیں ملک میں سیاسی آواز کو دبا نہیں سکتی، یہ حقائق کو چھپا نہیں سکتی۔ یہ حکمرانوں کے پرانے طریقے ہیں، لیکن اس وقت آمریت تھی یا نئی نئی جمہوریت ہوتی تھی۔ اب تو ہم سب نے سیکھا ہے، اگر اب تک بھی نہیں سیکھا تو شاید اس دفعہ سیکھ جائیں۔ تو یہ بھی ہتھ کنڈے آزما لیں، ان سے کبھی اس سے پہلے مثبت اثرات ہوئے نہیں ہیں، نہ اس دفعہ ہونے ہیں۔ تو یہ بلیک ڈے جو ہے 25 جولائی کو آپ بنانے جا رہے ہیں، یہ اس سے پہلے آپ بھی شاید سمجھتے ہیں کہ آپ کو سامان باندھ دیا آپ نے کہ تیار ہیں آپ جانے کے لیے؟ جی میں تو سامان باندھنے کی ضرورت نہیں ہوتی جی، 2 جوڑوں کے کپڑے ہوتے ہیں، کون سا کوئی ہم نے وہاں مال روڈ میں ٹہلنا ہے تو وہ سلسلہ تو ہو جائے گا۔ لیکن یہ جو 25 جولائی ہے، یہ پورا پاکستان ویسے ہی سوگ میں ہوگا، جو ملک کے حالات ہو گئے اس ایک سال میں، جی لوگ ویسے ہی سوگ میں 25 جولائی کا وہ انتظار نہیں کر رہے، وہ ہر روز ہی یوم سے آئے۔ ٹھیک ہے اب صاحب آخری میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ جو صورتحال جیسی جس کو آپ پینٹ کر رہے ہیں، بڑی ڈائر اکنامک سچویشن، یعنی بہت خراب، یہ تو نہیں ہوگا کہ لوگ کہیں سڑکوں پہ نکل آئیں خود ہی احتجاج کے طور پہ، سراپا احتجاج؟ دیکھیں یہ بالکل ممکن ہے، میں نے اسی لیے کہا کہ جو ریبر کمیٹی ہے، جو یا جوائنٹ اپوزیشن ہے، اس کا سب سے بڑا فیصلہ یہ ہے کہ عوام کی نبض پر ہاتھ رکھیں اور دیکھیں کہ کب لوگ تیار ہیں سڑکوں پر آنے، اور اس سے پہلے کہ وہ خود آئیں، ان کو ایک جمہوری طریقے سے، جمہوری نظام کے اندر ان کو احتجاج کے لیے ان کے گائیڈنس کی جائے، ان کی رہنمائی کی جائے۔ ٹھیک، یہی اپوزیشن کا کردار ہوتا ہے، یہی لیڈرشپ ہوتی ہے۔ ٹھیک، تھینک یو سر، بہت شکریہ شاہد خاقان عباسی صاحب، آپ کے وقت کا سابق وزیر اعظم ہمارے ساتھ موجود تھے۔ نظامی صاحب، بھائی صاحب نے بڑی زبردست باتیں کی۔ ایک اس سے متعلق سوال رہ گیا تھا، آج 23 روپے فی کلو تک وہ مہنگی ہو گئی ہے، اور جو نئے 190% گیس مہنگی ہوئی، تو وہ ان کی ذمہ داری ہے، لیکن نہیں، ان کی ذمہ داری اب نہیں ہے، پہلے ان کی ذمہ داری تھی، لیکن ان سے ہم جاننا ضرور چاہتے تھے۔ بہت شکریہ نظامی صاحب آپ کا، آج کے پروگرام سے اتنے، اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ فیصل عباسی کو اجازت دیجیے۔